آسمان کی ملگجی سیاہی چمکدار اجلی نیلاہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ شہرزاد نے ساری رات ٹیرس پر جاگ کر گزاری۔ اس کی کرسی کے پاس چھوٹا میز رکھا ہوا تھا جس پر اس کی فائلوں کا ڈھیر تھا، اور اس میز کے چاروں طرف فرش پر بے شمار کاغذ، کچھ عد لکھے ہوئے اور کچھ مسلے ہوئے بکھرے ہوئے تھے جو اس کے اندرونی فشار کی بھرپور عکاسی کر رہے تھے۔ اس کی سوجن زدہ آنکھیں رت جگے کی غماز تھی۔ ساری رات حمزہ کا سرد لہجہ اس کی سماعتوں میں انگارے برساتا رہا، اور وہ چاہ کر بھی اپنا کوئی آفیشل کام نہیں نپٹا سکی۔ شہرزاد، جس کی زندگی کی پہلی ترجیح اس کا پروفیشن تھا اور وہ اس پر کبھی کمپرومائز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن پہلی بار اسے ہر چیز سے اکتاہٹ محسوس ہوئی۔ اس کی فائلیں اس کی منتظر تھیں، اسے کچھ نوٹس بھی بنانے تھے، لیکن دل و دماغ آج اس کے اختیار میں نہیں تھے۔ اسے اب حمزہ خالد کا رویہ انتہائی امیچور اور بچگانہ لگ رہا تھا۔ وہ مانتی تھی کچھ غلطی اس کی بھی تھی، لیکن کم از کم وہ اس سے اس قدر شدید رد عمل کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ وہ اس سے خفا ہوتا تو شاید وہ منا لیتی، لیکن اس نے تو ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کر کے پھینک دیا تھا۔ شہرزاد کو پہلے اس کی باتوں پر صدمہ پہنچا، اور جیسے جیسے وہ ان باتوں کی گہرائی پر غور کرتی کہ اب صدمے کی کیفیت کی جگہ اپنی ناقدری نے لے لی تھی۔ 1 گھنٹہ شاور لینے کے بعد بھی اس کے اندر کی کھولن کم نہیں ہوئی۔ وہ حمزہ کے کہے ہوئے تلخ جملوں کو سینکڑوں بار اپنے ذہن میں دہرا چکی تھی۔ اس کی باتیں اتنی سخت نہیں تھیں، لیکن اس کا لہجہ کسی کو بھی زندہ زمین میں گاڑ دینے کے مترادف تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا، لفظ انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر لہجے زہر آلود نہ ہوں تو انسان کڑوا گھونٹ بھی کسی نہ کسی طرح پی ہی لیتا ہے۔ جیسے وہ اس کی باتوں کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کوشش میں بری طرح سے ناکام تھی۔ وہ ایسی تھکن محسوس کر رہی تھی جیسے کئی صدیوں کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ اس دن وہ ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل آئی۔ باہر آ کر ایک اور صدمہ اس کا منتظر تھا۔ گیٹ پر موجود سیکیورٹی گارڈ نے بتایا اس کا پرسنل گارڈ رضا رات ہی واپس جا چکا ہے، اور اسے اپنی کمپنی کی طرف سے واپسی کے آرڈرز ملے تھے۔ رضا کی واپسی یقیناً حمزہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، اور اس سوچ کے آتے ہی شہرزاد کی رنجیدگی ناراضگی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ جان گئی تھی رضا کے واپس جانے کا صاف مطلب یہ تھا کہ حمزہ کو اب حقیقت میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ وہ مرے یا جیے، اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سوچ نے اس کے اندر کی انا پرست لڑکی کو ایک جھٹکے میں بیدار کر دیا۔ گو ٹو دی ہیل! اس نے غصے سے اپنی گاڑی کا دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آج اسے مسز قریشی کے آفس جاتے ہوئے پک کرنا تھا، کیونکہ دونوں کی ٹی پی او کے ساتھ ایک ضروری میٹنگ تھی۔ اس کا آج کا سارا دن مصروف گزرنے والا تھا۔ شہرزاد نے اپنی گاڑی مسز قریشی کے گھر کی جانب موڑ لی۔ وہ ان سے اگلے ہی سیکٹر میں رہتی تھیں۔ 10 منٹ بعد اس کی گاڑی ہادی کے خوبصورت بنگلے میں داخل ہو رہی تھی۔ مالی اس وقت لان کے پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنی گاڑی سے باہر نکلی، گھر کے اندرونی دروازے سے ہادی عجلت بھرے انداز میں اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھائے نکل رہا تھا۔ اسے آج مری کے لیے دیر ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ہلکا سا ٹھٹکا، اور اس کی رت جگے کی عکاسی کرتی آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ کیسے ہیں ہادی آپ؟ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن شاید آپ ٹھیک نہیں۔ اس کے لہجے میں فکرمندی چھلکی۔ کیوں، کیا ہوا؟ شہرزاد نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ڈارک براؤن کلر کی پینٹ کے ساتھ فان کلر کی شرٹ میں وہ خاصا سمارٹ لگ رہا تھا۔ آئی تھنک ساری رات کام کرتی رہی ہیں آپ، تبھی آنکھیں اتنی زیادہ سرخ ہو رہی ہیں۔ ہادی کی بات پر وہ ہلکا سا گڑبڑائی۔ اندازے اچھے لگا لیتے ہیں آپ، بس کچھ ایسا ہی سلسلہ رہا رات بھر۔ وہ زبردستی مسکرا کر مزید گویا ہوئی۔ آپ شاید مری کے لیے نکل رہے ہیں؟ تھینکس گاڈ آپ نے یاد دلا دیا، میں آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویکنڈ پر ملاقات ہوتی ہے۔ وہ تیزی سے پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور چلتے چلتے رکا، پھر مڑ کر اسے مخاطب کیا۔ ایک بات کہوں شہرزاد؟ اس کے انداز میں کچھ تھا۔ شہری کے دل کی دھڑکن بے ربط ہوئی۔ وہ جان گئی تھی وہ اس وقت حمزہ کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرے گا۔ وہ دونوں بیسٹ فرینڈز تھے، اور یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے اور حمزہ کے بیچ کی ناراضگی کے بارے میں جانتا نہ ہو۔ مرد کی انا پر جب چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیٹ کر ایک سائڈ پر رکھ دیتا ہے۔ کوشش کیجیے گا اپنی زندگی میں ایسا کوئی موقع نہ آنے دیں۔ ہادی کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گیا۔ شہرزاد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور استہزائیہ انداز میں مسکرائی۔ جب عورت کی انا پر چوٹ پڑتی ہے تو وہ انتہائی محبت کے ساتھ سر پر بٹھائے ہوئے مرد کو بری طرح سے زمین پر لا پٹکتی ہے، اور پھر ساری زندگی اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے رکی نہیں، اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ لو جی،
حمزہ خالد، ساری زندگی کی خواری آپ کی قسمت میں لکھی جا چکی ہے، وہ دل ہی دل میں سوچتا ہوا اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا وہ شہرزاد تھی جو محبت میں صرف دل دینے کی قائل تھی۔ وہ اپنی عزت اور انا کا سودا کسی بھی قیمت پر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مر سکتی تھی لیکن کسی کے سامنے جا کر یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ شہرزاد اپنی دھن میں چلتی ہوئی جیسے مسز قریشی کے سٹنگ روم میں داخل ہوئی، اس کی نظر صوفے پر بیٹھی ہوئی دورے شیوار پر پڑی۔ شہرزاد کو دیکھتی دورے شیوار کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جبکہ شہرزاد نے بھی ہلکا سا ٹھٹک کر اس لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، لیکن وہ اسے اتنی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ شہرزاد کو الجھن کا احساس ہوا۔ السلام علیکم۔ شہرزاد کے سلام کرنے پر اس کے ہونٹوں پر ایک سحرناک تبسم نے کروٹ لی۔ پلیز مسز قریشی کو بتا دیں بیرسٹر شیری آئی ہیں۔ اس نے اس کی خاموشی سے گھبرا کر اسے کہا، میں اس گھر کی سرونٹ نہیں ہوں۔ دورے شیوار بولی تو اس کے لہجے میں سختی کے ساتھ محسوس کیا جانے والا تنفر بھی نمایاں تھا۔ آئی ایم سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ وہ شہرزاد کی مزید کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر پاؤں پٹکتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ شہرزاد کو عجیب سا احساس ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے بارے میں سوچتی ایک ملاسہ گھومتی ہوئی ادھر آ گئی۔ اس نے اپنا پیغام اسے دیا اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر مسز قریشی کا انتظار کرنے لگی۔ وہ سارا دن اس نے مسز قریشی کے ساتھ خاصا مصروف گزارا، لیکن دھیان کی بند کھڑکیاں بار بار حمزہ کی طرف کھل رہی تھیں، جسے وہ پوری شدت سے بند کر کے دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو جاتی۔ لیکن آج اس کی کارکردگی تھوڑی سست رہی اور اس بات کو مسز قریشی نے بھی کئی بار محسوس کیا۔ دوپہر میں وہ مسز قریشی اور اپنے ایک کلائنٹ کے ساتھ لنچ کرنے سرینا ہوٹل پہنچی تو اس کا موڈ کافی بہتر ہو چکا تھا۔ ان کی لنچ کے دوران بھی ایک میٹنگ تھی، لیکن آج شاید اس کے ستارے گردش میں تھے۔ بوفے لنچ کے لیے ہال میں داخل ہوتے ہوئے اس کی نظریں سب سے پہلی میز پر موجود حمزہ خالد کے ساتھ ایک اسٹائلش سی لڑکی پر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں بند کر کے مسل دیا ہو۔ زمین نے اس کے پیروں کو مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔ حمزہ خالد کو بھی خود پر کسی کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس ہوا تو اس نے بھی چونک کر سامنے کی طرف دیکھا۔ شہرزاد براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، جہاں اس کے لیے محض اجنبیت کے گہرے سائے تھے۔ اس نے شہرزاد پر یوں ایک سرسری سی نظر ڈالی تھی جیسے ان کے درمیان شناسائی کا کوئی لمحہ آیا ہی نہ ہو۔ وہ اب مسکراتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کی پلیٹ میں فرائیڈ رائس ڈال رہا تھا، جو ہنستے ہوئے سے بار بار منع کر رہی تھی۔ شہرزاد کو یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں میں مرچی بھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مسز قریشی سیل فون پر بات کرتے ہوئے اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک خالی میز کی طرف بڑھ گئی۔ اسے بھی مجبوراً ان کی پیروی کرنا پڑی، ویسے بھی راستے میں یوں کھڑے ہونا اوورٹ لگ رہا تھا۔ مسز قریشی نے شاید حمزہ کی طرف نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ اسے سلام دعا کے لیے ضرور رکتی۔ شہرزاد کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا۔ وہ خاموشی سے جا کر بیٹھ تو گئی، لیکن اس کی ساری بھوک پیاس اڑ چکی تھی۔ اس نے ایک رات میں اس شخص کو کرکٹ کی طرح رنگ بدلتے دیکھا تھا، اور اس چیز کو قبول کرنے کے لیے اسے کم از کم بھی کئی سال درکار تھے۔ اس نے گلے میں لگنے والے پھندے کو ختم کرنے کے لیے ٹھنڈے یخ پانی کے گلاس کو منہ سے لگا لیا، لیکن اندر جلتا ہوا الاؤ ایک گلاس پانی سے کہاں ختم ہو سکتا تھا۔ ساری رات مونیکا نے ملتان کے ہالیڈے ان ہوٹل میں رو رو کر گزاری تھی۔ بڑی حویلی سے دھتکارے جانے کے بعد ذوالفقار اسے لے کر کسی دوست یا رشتہ دار کے گھر جانے کے بجائے ہوٹل میں لے آیا۔ وہ دونوں اس وقت شدید صدمے کی کیفیت کا شکار تھے، لیکن مونیکا کو اپنی تذلیل کا احساس بار بار کچوکے لگا رہا تھا۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے میں نے آپ کے ساتھ شادی آپ کی دولت کی وجہ سے کی ہے؟ اس نے ٹیشو سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے رنجیدگی سے پوچھا۔ یار پاگل ہوگی ہو کیا؟ کیوں بے وقوفوں جیسی باتیں کرتی ہو؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے تمہیں کبھی بھی اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں نہیں بتایا، اور نہ ہی تم نے کبھی اس معاملے میں کوئی دلچسپی لینے کی کوشش کی۔ ذوالفقار نے محبت سے اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی۔ پھر آپ کے بابا ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ مونیکا کو اس کے والد کا زہر آلود لہجہ یاد آیا تو اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ ظاہر ہے ان کی سوچ یہیں تک جا سکتی ہے، ویسے بھی جس شخص کو اپنے حسب نسب اور خاندانی دولت پر غرور ہو وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ ذوالفقار اپنے والد سے دل ہی دل میں کافی خفا ہو چکا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ لوگ ساری زندگی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ مونیکا کو اگلی پریشانی نے گھیر لیا۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ لوگ تمہیں اہمیت دیں یا نہ دیں، لیکن میری اولاد کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ذوالفقار کے لہجے میں آنے والے دنوں کے لیے خاصی روشن امید تھی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ لوگ مجھے اس طرح سے دھتکاریں گے۔ مونیکا افسردہ ہوئی۔
توقع تو مجھے بھی نہیں تھی، لیکن تم ٹینشن مت لو، انشاءاللہ بی جان کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکال لیں گی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی اور میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ذوالکفل کو اپنی ماں کی محبت پر بھرپور یقین تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں کل ہی واپس لاہور چلے جانا چاہیے۔ تم اپنے والدین سے نہیں ملو گی کیا؟ ذوالکفل حیران ہوا۔ مجھے اب ان سے بھی کوئی اچھی امید نہیں، ایسا نہ ہو وہ اس سے بھی برا سلوک کریں۔ مونیکا سبھی سے مایوس ہو چکی تھی۔ وہ جتنا بھی برا سلوک کر لیں لیکن کم از کم ایسے تذلیل نہیں کریں گے جیسے میرے والد صاحب نے تمہاری کی، اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے۔ ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دینا، کیونکہ یہ سب میری وجہ سے تمہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ذوالکفل واقعی دل سے شرمندہ تھا۔ اس کی اس بات پر مونیکا بھی خفت کا شکار ہوئی۔ اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں، اس لیے آپ پلیز معافی مت مانگے۔ وہ اپنی نم آنکھوں کے ساتھ اسے مطمئن کرنے کے لیے زبردستی مسکرائی۔ بس فیصلہ ہو گیا، کل تمہارے پیرنٹ سے ملنے کے بعد ہم لاہور کے لیے نکل جائیں گے۔ ذوالکفل نے اپنی شریک حیات کو محبت کے ساتھ اپنے کندھے سے لگایا اور نرمی سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے اپنا اگلا پلان بتایا۔ اگر ان لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بھی کسی کا ساتھ نہیں چاہیے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ وہ مونیکا کی دلجوئی کر رہا تھا، جس کا دل ان چند باتوں کو سننے کے بعد ہی ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ شام ہی سے لودھرا شہر کی فضا گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی۔ ایک تو بے تحاشا گرمی اور اوپر سے ماحول میں سانس بند کر دینے والا حبس طاری تھا۔ وہاج فلیٹ سے اپنی ضروری چیزیں سمیٹ رہے تھے۔ انہیں آج اپنی گاڑی سے کراچی کے لیے نکلنا تھا، جہاں ان کا دوست خاور ان کا منتظر تھا۔ اسد چیمہ صوفے پر بیٹھا ہوا بار بار بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا اور اس کی نظریں بار بار بھٹک کر وال کلاک کی طرف جا رہی تھیں۔ وہاج نے اس کی بے چینی کو محسوس کیا اور ایک دل جلانے والی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ آج جان چھوڑ رہا ہوں تمہاری۔ وہاج کی بات پر اسد کھسیا سا گیا۔ ارے نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو، مجھے اصل میں شیزا سے ملنے جانا تھا۔ اسد نے گھبرا کر اپنی گرل فرینڈ کا نام لیا، جس کے ساتھ اس کی آج کل خوب دوستی تھی اور وہاج بھی اس سے مل چکا تھا۔ تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں۔ وہاج کو اس کی بات کا یقین نہیں آیا۔ اس نے بیگ میں اپنے کپڑے رکھ کر زپ بند کی۔ اس کی یہ ساری شاپنگ اسد نے کی تھی، کیونکہ وہ اس دن مری سے خالی ہاتھ ہی نکلا تھا اور اسے اپنے کپڑے وغیرہ بھی اٹھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہاج، تم مجھ سے خفا ہو کر تو نہیں جا رہے؟ اسد نے فلیٹ کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ہلکا سا جھجک کر پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ ارے نہیں یار، میں تمہاری مجبوری سمجھتا ہوں۔ اصل میں اقتدار چیز ہی ایسی ہے جس کے لیے انسان کو اپنی سگی اولاد تک کا خون بہا دیتا ہے، اور الیکشن کے دن ہے۔ میں نہیں چاہتا تم لوگ بھی اسی سچویشن سے گزرو جس سے میرے خاندان گزر رہا ہے۔ وہاج کی بات پر اسد کو کچھ شرمندگی ہوئی۔ جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے میں تمہیں بلا لوں گا، اسد نے یوں ہی اسے دلاسا دینے کو کہا، لیکن وہاج اس سچویشن میں جان چکا تھا برے وقت اور مصیبت میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ اپنے اپنے حصے کا جہنم انسان کو خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ وہاج جب اسد کے فلیٹ سے نکلا اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے اور پورا شہر ایک سرخ آندھی کی لپیٹ میں تھا۔ وہ گرد اور مٹی کے اس طوفان میں بامشکل گاڑی چلاتا ہوا ہائی وے کی طرف جا رہا تھا۔ ایک سنسان سڑک پر اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر برسٹ ہوا۔ وہاج اس اچانک حملے سے سنبھل نہیں سکا۔ اس کی گاڑی غیر متوازن ہوئی۔ اس نے پوری قوت سے بریک لگائی اور ارد گرد کی فضا ٹائروں کے چرچرانے کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس سے پہلے وہ سنبھل کر صورتحال کا جائزہ لیتا، 3-4 لمبے تڑنگے مرد رات کے سیاہ اندھیرے میں اس کی گاڑی کی طرف بڑھے۔ غصے سے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور سب سے آگے موجود شخص نے وہاج کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ہاتھ میں پکڑی کلاشن کوف کا پورا برسٹ اس کے سینے پر خالی کر دیا۔ فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ پھیل گئی اور دور کہیں اجل نے بھی میر وہاج علی کے مردہ وجود کو استہزائیہ نظروں سے دیکھا۔ وہاج کے قتل کی خبر پورے پاکستان میں آگ کی طرح پھیلی اور بہت سے لوگوں کو بیک وقت خوشی اور دکھ کا احساس بخش گئی۔ وہ سارے لوگ جو اس خاندان کے حوالے سے کسی نہ کسی ظلم یا زیادتی کا شکار ہوئے تھے، انہیں اطمینان ہوا خدا کی بے آواز لاٹھی جب کسی کو عقل لگتی ہے تو انہیں ایسے ہی ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ میر ہاؤس کے مکینوں کی تو گویا کسی نے کمر ہی توڑ دی۔ راتوں رات سارا خاندان اپنے آبائی شہر ملتان پہنچا اور سب کے چہروں پر چھائی ہوئی سراسیمگی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ لوگ اس حادثے کے لیے قطعاً بھی تیار نہیں تھے۔ میر حاکم کے خاندان کی سیکیورٹی میں ایک دم اضافہ کر دیا گیا۔ ان کی آبائی حویلی اور مختلف گھروں کے باہر پولیس کی نفری پر ہاڑ دی گئی۔ کچھ بھی تھا وہ اس وقت حکومت وقت میں تھے۔
میر وحاج کی لاش پیٹرولنگ پولیس کو ملی اور ان کے والٹ سے نکلنے والے کارڈز نے تصدیق کر دی اور ساتھ ہی مختلف حکومتی ادارے متحرک ہو گئے۔ میر ہاؤس میں تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ فاریہ بھابھی کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی اور ان کا ذہن بالکل بھی اس چیز کو قبول نہیں کر رہا تھا، اس لیے ان کو مسلسل ٹرینکولائز دے کر سلایا جا رہا تھا، جبکہ تاجدار بیگم خود بھی اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ ان کی ماں تھی اور ویسے بھی وہ پچھلے کافی دنوں سے اپنی اس اولاد کے حوالے سے شدید ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ وحاج کی ناگہانی موت کو قبول کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ابھی تو شفاف میڈیا ان کی آنکھوں میں جوتوں سمیت گھسنے کی کوشش کر رہا تھا اور پورے اہتمام کے ساتھ ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ وحاج میر محتشم صاحب اور تاجدار بیگم کی سب سے لاڈلی اور پہلی اولاد تھی، جس کی پیدائش پر پورے 3 دن حویلی میں جشن منایا گیا تھا۔ وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا۔ وہ اگر میر حاکم کا چہیتا تھا تو اپنی ماں کی آنکھوں کا تارا۔ اس نے زندگی میں جو چاہا وہی حاصل کیا۔ اسے اپنے گھر کے بڑوں کو خوش رکھنے کا ہنر آتا تھا، اور جو سچ بات تھی تو میر حاکم کو سب سے زیادہ اپنے اسی پوتے سے امیدیں تھیں جو سیاست کے میدان میں ان کا جانشین بننے کی مکمل اہلیت رکھتا تھا۔ اسے میر وحاج کی لاش پر بے دردی سے گولیاں برسائی گئی تھی۔ ان کا سارا وجود چلنی تھا اور چہرے کو شناخت کے قابل نہ چھوڑنے کے لیے اسے بری طرح سے مسخ کر دیا گیا تھا۔ اس کی لاش پر ایک نظر ڈالنا بھی دشوار تھا۔ وہ اس وقت عبرت کی جیتی جاگتی تصویر بنا ہوا میڈیا کی سکرینوں پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے ماضی کے قصے دبے دبے انداز میں ہیڈ لائن کی سرخیوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ میر فیملی کے لیے تو گویا یہی یوم حشر تھا، جہاں ان کے اعمال ٹی وی سکرین پر ان کے سامنے دکھائے جا رہے تھے۔ میر وحاج کے ساتھ ساتھ اس بار میر خاقان کی خفیہ شادیاں بھی موضوع گفتگو تھیں۔ میڈیا ایک دم سے پینترا بدل چکا تھا اور یہ بات میر حاکم کے لیے زیادہ تفتیش کا باعث تھی۔ انہیں اس وقت اپنے پوتے وحاج کی تدفین سے زیادہ کچھ اینکرز تک لفافے پہنچانے کی فکر تھی، جو الیکشن کے دنوں میں ان کے لیے ہمدردی کا ووٹ حاصل کرنے میں ان کی بھرپور مدد کر سکتے تھے۔ ان کا دماغ ایسی سچویشن میں بھی متحرک تھا اور ان جیسا حوصلہ ضبط اور ہمت ان کی کسی بھی اولاد میں نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت وہی سب کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ میر صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں اس قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ آپ کے سیاسی مخالفین کی کوئی چال تو نہیں، تاکہ الیکشن میں آپ کا مورال ڈاؤن کیا جا سکے؟ کیا اس قتل کیس کی کڑیاں سندل کے کیس کے ساتھ ملائی جا سکتی ہیں؟ اب میر وحاج کی سیٹ پر آپ کے خاندان کا کون سا شخص الیکشن لڑے گا؟ آپ لوگ ان سب حالات سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی طے کریں گے؟ یہ سارے وہ سوالات تھے جو میڈیا کے نمائندے بڑی حویلی سے نکلنے والے ہر فرد سے پوچھ رہے تھے، لیکن اس موقع پر صرف میر حاکم کا ضبط دیدنی تھا۔ وہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ صبر و تحمل کا پیکر بنے ہوئے بہت تفصیل سے اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ بڑی حویلی میں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا اور وحاج کی تدفین کے مراحل ٹی وی پر لائیو دکھائے جا رہے تھے۔ محتشم صاحب کی آنکھیں ضبط کی کوشش میں لال ہو رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، وحاج ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور زندگی میں پہلی بار انہیں اپنے اس بیٹے سے کچھ مسئلہ ہوا تھا، ورنہ تو وہ باپ کا ہمیشہ سے ہمنوا ہوتا اور سیاست میں گہری دلچسپی کی وجہ سے وہ اس گھر کے سب مردوں کا فیورٹ تھا، ورنہ برہان، ارسل اور شامیر نے ان سب کو مایوس کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حویلی کے زنان خانے میں اس وقت بے شمار عورتیں اکٹھی تھیں اور کچھ دبے دبے لفظوں میں درِ شیوار کے بارے میں بھی پوچھ چکی تھیں، کیونکہ اس خبر کو ابھی تک پورے خاندان سے چھپایا جا رہا تھا۔ طوبیٰ، انابیہ اور ندرت بیگم تینوں کا ایک ہی بیان تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں اور ڈاکٹرز نے اسے کسی سے بھی ملنے سے منع کیا ہے۔ چونکہ اس وقت فاریہ بھابھی اور تاجدار بیگم کے سلسلے میں ڈاکٹرز کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا، اس لیے کسی کو اس بیان پر شک بھی نہیں ہوا۔ شامیر تاجدار بیگم کے کمرے سے نکلا تو سامنے سے آتی ہوئی طوبیٰ ٹھٹکی۔ سفید رنگ کے شلوار کرتے میں اس کا اچھا خاصا رنگ مدھم اور آنکھیں ضبط کی کوشش میں سرخ لگ رہی تھی۔ میرو، کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ کیا کہہ سکتے ہیں، وہ ان حالات میں یہی کہ شدید ڈپریشن کا شکار ہے۔ وہ افسردگی سے بولتا ہوا اس کے ساتھ بڑی حویلی کی پچھلی سائڈ پر چلا آیا۔ طوبیٰ کی آنکھیں شدت گریا کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ صدمہ بھی تو چھوٹا نہیں ہے میرو، طوبیٰ کی آنکھوں سے آنسو پھسلے۔ ہاں، صدمہ چھوٹا نہیں ہے، لیکن سندل کی آ لگی ہے انہیں۔ شامیر کا زہریلا لہجہ اسے چونکا گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی سگے بھائی کی موت، اور ایسی صورت میں جب میت بھی گھر میں موجود تھی، کم از کم اس قسم کی بات کرنے کا حوصلہ کوئی کر سکتا ہے۔ لیکن وہ شامیر تھا جو اپنے مخصوص بے دھڑک انداز میں غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔
اسی لیے اپنے بڑوں کی نظروں میں کھٹکتا تھا۔ کیا ہوا، ایسے بے یقینی سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس نے بھی اس کی حیرانگی کو نوٹ کیا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ تم ایسی بات کرو گے، وہ صاف گوئی سے گویا ہوئی۔ ذرا باہر جا کے مردانے میں بیٹھو اور لوگوں کی سرگوشیاں سنو، خدا کی قسم دل کرتا ہے انسان خودکشی کر لے۔ وہ ایک دم پھٹ پڑا۔ پتہ نہیں ہم دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اوپر بھی کوئی ذات ہے جو صرف ان کی نہیں تمام کائنات کی مالک ہے، اور جس کا یہ کہنے کہ کوئی ذرا برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اسے دنیا میں ہی اسے بھگتنا پڑے گا۔ وہ جذباتی انداز میں بولتا چلا گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ اس نے نظریں چرا کر پوچھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مکافات عمل ہے اور میر خاندان کے زوال کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے انہیں اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے۔ شامیر کی اس بات پر طوبہ کو ایک دم چپ لگی۔ اور داجی اس موقع پر بھی اپنی سیاست چمکانے سے باز نہیں آ رہے، تم جا کر دیکھو، لگتا ہی نہیں ان کے سامنے ان کے سب سے لاڈلے پوتے کی میت پڑی ہوئی ہے۔ اس کے گلے میں بے شمار آنسو آن بیٹھے اور اس کی آواز کانپنے لگی۔ ٹیک اٹ ایزی شامیر۔ اس نے شامیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیسے ایزی لوں؟ وہ گناہگار صحیح، انہوں نے جو سندل کے ساتھ کیا بہت غلط کیا، لیکن یار وہ میرا بھائی بھی تھا، وہ محتشم کی اولاد بھی تھا، وہ کسی کا شوہر بھی تھا، لیکن وہ داجی کے لیے محض ایک لاش ہے جس کی قیمت وہ لگا رہے ہیں۔ اس نے بازو کی پشت سے بے دردی کے ساتھ اپنے آنسوؤں کو واپس دھکیلا۔ پلیز شامیر، وہ پریشان ہیں، وہ بابا سے اور چچا سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ایونٹ کو بھی ہمدردی کا ووٹ لینے کے لیے استعمال کرو۔ میں ایسی گندی سیاست پر اور ایسی حکمرانی پر 100 بار لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ مزید جذباتی ہوا۔ طوبہ نے اس کے کندھے سے بازو ہٹا کر اس کے ہاتھوں کو نرمی سے پکڑا اور اسے سہلانے لگی۔ وہ اس کی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی، وہ جان سکتی تھی کہ وہ اس وقت کس اذیت کے پلسرات سے گزر رہا ہے۔ وہ اس گھر میں سب سے مختلف تھا اور اس لیے اس کے حصے میں آنے والا درد بھی زیادہ تھا۔ یار لوگ کیسے کر لیتے اپنے پیاروں کی لاشوں پر سیاست؟ ان کا دل نہیں کانپتا کہ موت کا فرشتہ ان کے گھر کی دہلیز کو چھو کر گزرا ہے، کل کو ان کی بھی باری آ سکتی ہے۔ کیا یہ دنیاوی عیش و عشرت، یہ ہوتے ہیں، یہ منصب کسی جان سے زیادہ قیمتی ہیں؟ وہ بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کے یہ سارے جملے ارسل نے اپنے ہوش و حواس میں سنے جو اسی کی تلاش میں ادھر آیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو شامیر، آہستہ بولو، کوئی سن لے گا۔ وہ بوکھلا گیا۔ طوبہ نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا، پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ سن لے، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، بغاوت اس کے لہجے میں آیا تھی۔ تم چلو باہر، محتشم ماموں پوچھ رہے ہیں تمہارا۔ ارسل زبردستی اس کا بازو پکڑ کر اسے باہر کی طرف لے گیا۔ طوبہ جانتی تھی وہ اس وقت جس قیامت سے گزر رہے ہیں ان دونوں کے علاوہ پورا خاندان یہی سمجھتا تھا وہاج کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اسے کسی سیاسی دشمنی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ درے شیوار کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید ہوا۔ اس نے دھڑکن محسوس کی، وہ تھم چکی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی؟ درے شیوار کو اپنی پھٹی ہوئی آواز اجنبی لگی۔ یہ سچ ہے بیٹا، میر وہاج کا مرڈر ہو چکا ہے اور اس وقت سب نیوز چینلز پر ایک ہی خبر چل رہی ہے۔ تمہیں اس موقع پر بہت حوصلے سے کام لینا ہوگا، میں جانتی ہوں یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں۔ مسز قریشی براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ درے شیوار کا رنگ فاق ہوا، اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کو بہہ نکلنے کا راستہ ملا۔ اس کے پورے وجود پہ ہلکی سی لرزش تھی، اسے لگا جیسے یہ ایک جملہ نہیں، کوئی نشتر ہے جو مسز قریشی نے اس کے سینے میں لگایا ہو۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ اس کے لبوں سے لفظ پھسلے تو مسز قریشی کو اس کی ذہنی کیفیت کا بخوبی اندازہ ہوا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے بیٹا، تم جا کر ٹی وی اسکرین پر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہو۔ مسز قریشی کی بات پر اس کا دل گہری کھائی میں ڈوبا۔ اس نے چند لمحے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا اور پھر دوپٹے سے بے نیاز ننگے پاؤں پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی ٹی وی لاؤنج میں پہنچی۔ اس حادثے کی اطلاع ملتے ہی محمد ہادی بھی فوراً مری سے نکل آیا تھا۔ وہ ابھی ابھی گھر پہنچا تھا اور اس وقت ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں پکڑے ٹی وی کے مختلف چینل بدل بدل کر دیکھ رہا تھا جہاں ایک ہی حادثے کی تصویریں دکھائی جا رہی تھیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار پلک جھپکائے بغیر درے شیوار کو دیکھا۔ اس وقت اس کے چہرے اور سرد خانے میں پڑی کسی لاش میں اسے کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا۔ وہ رو رہی تھی۔ ہادی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ درے شیوار کو لگا جیسے اس کے پورے جسم کو دہکتے ہوئے شعلوں پر لا کھڑا کیا ہو۔ ٹی وی اسکرین پر وہاج کا چہرہ نمودار ہوا، جسے دیکھتے ہی وہ بھی لگنے لگی۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ دھندلی آنکھوں کے ساتھ دیوار پر لگی اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں میر ہاؤس پر ٹوٹنے والی قیامت کے مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ سامنے اس کا باپ تھا جسے میر برہان اور ارسل نے اپنے بازوؤں کے ذریعے سہارا دے رکھا تھا۔ ان سے ایک قدم بھی اٹھانا دشوار تھا۔ اس کے چچا میر خاقان کے چہرے پر پھیلا درد اور کرب
दुर्य शेवार को अपने दिल पर उतरता हुआ महसूस हुआ। कैमरा अब उसके भाई शामिर को फोकस किए हुए था, जो उस वक्त जब्त की जीती जागती तस्वीर बना हुआ था। वो सारे हंगामे में एक साइड पर खामोशी से खड़ा था। दुर्य शेवार को ये सारे मनाजिर खंजर की तरह अपने वजूद में उतरते हुए महसूस हो रहे थे। वो मुसलसल नफी में सर हिला रही थी, जैसे ये कोई भयानक ख्वाब हो, और उसके दिलो दिमाग इस बदसूरत हकीकत को कबूल करने से इनकारी थे। जैसे ही टीवी स्क्रीन पर वहाज का पूरा वजूद दिखाई दिया, दुर्य शेवार को लगा किसी ने उल्टी छुरी के साथ उसे ज़िबा करने की कोशिश की हो। ये उसका वो सगा भाई था जिसने उसके सबसे ज़्यादा लाड उठाए थे, जिसने उसे उंगली से पकड़कर चलना सिखाया था। ये उसका वही भाई था जो माँ की घोरियों से बेनियाज उसका स्कूल का बैग, चॉकलेट और उसकी मनपसंद अशिया से भर देता था, जो उसके चेहरे पर छाई हुई उदासी को दूर करने के लिए घोड़ा बनकर उसे अपनी पीठ पर सवार कर लेता और ताजदार बेगम से खामोशी से डांट खा लेता, जिसने उसके वो तमाम शौक पूरे किए थे जो उस ख़ानदान की लड़कियों के लिए सोचना भी गुनाह थे। वो उस ख़ानदान की पहली लड़की थी जिसे सबसे ज़्यादा चाहा गया और जिसके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ उसके तीनों भाइयों के लिए हरफ़े आखिर होता। उसकी सोचें बेवज़न गालों की तरह फ़िज़ा में बिखरने लगी। माजी फ्लैश बैक की तरह उसके जहन में चलने लगा। दुर्य शेवार के इसी भाई का चेहरा पट्टियों में कैद था और उसके जिस्म से रूह आज़ाद हो चुकी थी। वो अपने किए की सज़ा दुनिया में ही भुगत कर अपने अंजाम को पहुंच चुका था और उसकी बहन का बस नहीं चल रहा था। वो स्क्रीन को तोड़कर वहाज को छू कर देखे और इतना ज़ोर ज़ोर से रोए कि उसका कलेजा फट जाए। वो जानती थी उस वक्त उसका ख़ानदान कर्ब की किस भट्टी में जल रहा होगा। वो ये भी जानती थी कि उसकी माँ को संभालना इस मौके पर पूरे ख़ानदान के लिए किस कदर दुश्वार मरहला होगा। और बदकिस्मती से वो ये भी जानती थी कि फारिया भाभी और उसके ख़ानदान का एक एक बंदा खून के आंसू रो रहा होगा। दुर्य शेवार को पहली दफ़ा अपने वजूद से नफ़रत महसूस हुई। उसकी एक मोहब्बत ने उसे अपने ख़ानदान भर की मोहब्बतों से महरूम कर दिया था। वो सदमे किसी कैफियत से चलती हुई टीवी स्क्रीन के पास पहुंची। वो वहाज के चेहरे को छूकर महसूस करना चाहती थी। उसका बस नहीं चल रहा था। वो अपनी माँ जय को स्क्रीन से खींचकर निकाले और दीवाना वार उसके मुंह को ऐसे ही चूमे जैसे वो बचपन में उससे प्यार करता था। उसके जिस्म का रेशा रेशा एक होलनाक अजाब में मुब्तला हो चुका था। हादी को यकीन हो गया वो अपने हवासों में नहीं है। मिसेस कुरैशी भी उसके पीछे टीवी लॉन्च में पहुंच गई। वो उसकी हालत का बखूबी अंदाज़ा लगा सकती थी। बेशक उसका भाई संदल का गुनाहगार था, लेकिन खून के रिश्ते अपने प्यारों के गुनाहों से दानस्ता नज़रें चुराने पर मजबूर कर देते हैं। दुर्य शेवार का जिस्म अब लरस रहा था। वो पागलों की तरह रोती हुई अपने दोनों बाजू फैलाकर स्क्रीन से लिपट गई। उसके मुंह से निकलने वाली चीखों ने हादी के घर के दरों बाँ मिला दिए। एक लम्हे को तो हादी को भी अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। भाई, उसकी आवाज़ पस्त और दर्द आलूद थी। उसका रंग नुचड़ गया था। हादी का दिल जिंदगी में पहली बार दुख के एहसास से भरा। उसने मिसेस कुरैशी की तरफ देखा, जिनकी अपनी आंखें नम थी। बेशक वहाज की मौत से वो एक जीती हुई बाजी हार चुकी थी, लेकिन इससे पहले वो एक इंसान भी थी और एक माँ भी। बेटा, खुद को संभालो, इस तरह रोने से मरने वाले की रूह को तकलीफ होगी। उन्होंने बामुश्किल उसे टीवी स्क्रीन से अलग किया। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूंगी आंटी, वो रोते हुए बेरब्त बोल रही थी। मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपनी माँ से मिलना है। खुदा के लिए मुझे आप मुल्तान भिजवा दें। मिसेस कुरैशी ने परेशानी से हादी को देखा। उसने आंखों ही आंखों में माँ को कुछ समझाने की कोशिश की। मैं आज की फ़्लाइट से बुकिंग करवा के अरसल को फ़ोन कर देता हूँ। हादी के मुंह से निकलने वाले जुमले ने मिसेस कुरैशी को परेशान किया। आर यू इन योर सेंसेस? इस मौके पर इसका जाना पूरे ख़ानदान को एक नया तमाशा दिखा देगा। मम्मी, वो इसका सगा भाई है, इस मौके पर उसे जाना चाहिए। हादी जल्द अज जल्द उससे जान छुड़ा लेना चाहता था और इससे बेहतर कोई मौका नहीं था। मैं तुम्हें इस कदर अहमकाना फैसला करने की इजाज़त नहीं दे सकती। मिसेस कुरैशी खफा हुई। मम्मी, इस मौके पर दुर्य शेवार के वहाँ पहुँचने से बहुत से लोगों के सवालात ख़त्म हो जाएंगे और मुझे पता है मीर फैमिली ने अभी तक इस बात की किसी को कानो कान खबर होने नहीं दी। हादी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। वो इसे मार देंगे बेटा। मिसेस कुरैशी को उस वक्त दुर्य शेवार से दिली हमदर्दी महसूस हो रही थी। वो अपने ख़ानदान की हर लड़की को मार सकते हैं, लेकिन इसे नहीं। हादी घर में उसकी अहमियत से आगा था। आप प्लीज़ इसे जाने दें। मैं मुल्तान जाने वाली अगली ही फ़्लाइट में इसकी बुकिंग करवा देता हूँ। हादी ने उसके बिलखते हुए वजूद से दानस्ता नज़रें चुरा कर बामुश्किल अपनी माँ को रजामंद किया।
اسی وقت جب دونوں ماں بیٹا اس الجھن میں مبتلا تھے، مناہل نے اپنے بریف کیس کے ساتھ گھر کے لاؤنج میں قدم رکھا۔ وہ کسی کو بھی بتائے بغیر واپس پاکستان آ چکی تھی اور اب پھٹی پھٹی نگاہوں سے برہان کی بہن درِ شیوار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس دشمن جاں کو بھلانے میں اسے اتنا ٹائم لگے گا، گھر جاتے ہی اس کی بہن سے سب سے پہلے اس کا سامنا ہو جائے گا۔ جیسے ہی اسے ساری حقیقت کا علم ہوا، اس کا تو دماغ ہی کھول اٹھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی ممانی اور ہادی دونوں سے ہی خفا ہو چکی تھی، اور اس کی آمد کے بعد ہادی کو ایک سپورٹر اور مل گیا تھا اور دونوں نے بھاگ دوڑ کر کے پہلی فلائٹ میں درِ شیوار کو بٹھایا۔ انہیں علم تھا وہ جنازے تک وہاں پہنچ جائے گی، لیکن جیسے ہی وہ اسے ایئرپورٹ ڈراپ کر کے واپس آئے تو مسز قریشی کی حالت خاصی خراب تھی اور ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا۔ ہادی اور مناہل دونوں کے حقیقتاً ہاتھ پیر پھول کے وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کس چیز کی ٹینشن لی ہے۔ وہ دل سے قطعاً بھی اس بات کے لیے راضی نہیں تھی کہ درِ شیوار اس سچویشن میں اکیلی اپنے گھر واپس جائے، کیونکہ اس خاندان کی صفاقی کی داستانیں وہ کافی لوگوں سے سن چکی تھی۔ بہت اچھا ہوا میر حاکم کے خاندان کے ساتھ، ٹینا بیگم کا زہر آلود جملہ سٹنگ روم میں گونجا۔ مام، شہزاد نے تعصب بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور چپ رہی۔ اسے ان کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ انشاءاللہ کتے کی موت بنیں گے یہ سب۔ وہ بیزاری سے سر جھٹک کر مزید گویا ہوئی۔ یہ لوگ سمجھتے تھے پیسے اور اختیارات کے ذریعے پوری دنیا کو اپنے آگے لگا لیں گے، لیکن یہ بھول گئے تھے خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ مسز ٹینا بیگم نے سائڈ میز پر رکھا اپنا پرس اٹھاتے ہوئے استہزائیہ انداز میں کہکا لگایا۔ ان کے سامنے بیٹھی ہوئی شہرزاد اور رمیسا نے ہلکی سی ناگواری کے ساتھ ان کی طرف دیکھا، جو بلیک کلر کے شفون کی ساڑی میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ گناہگار صحیح، لیکن ایسی موت ڈیزرو نہیں کرتا مام۔ آپ دیکھیں اس کے چہرے پر بری طرح سے گولیاں برسائی گئی ہیں۔ ایسی بات کہنے کی جرأت شہرزاد ہی کر سکتی تھی، لیکن رمیسا تو اس وقت ساکت پلکوں کے ساتھ سانس روکے اسکرین پر ارسل کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو مر کر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا تعلق اس خاندان سے نکل سکتا ہے جس سے اس کی سگی بہن اور ماں کو شدید نفرت تھی، جس نے اس کی بہن کو ناک و چنے چبانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ میرا بس چلے تو اس خاندان کے ایک ایک بندے کو پکڑ کر گولیوں سے اڑا دوں۔ ٹینا بیگم کے چہرے پر پھیلا شدید تنفر شہزاد اور رمیسا کو چونکا گیا۔ رمیسا اپنی پریشانی بھول کر ماں کو دیکھنے لگی، جن کی متنفر نگاہیں اس وقت سکرین پر میر حاکم پر جمی ہوئی تھی۔ ایسا کیا نقصان کر دیا انہوں نے آپ کا جو ایسا سوچ رہی ہیں آپ؟ رمیسا ایک دم جل کر بولی۔ کبھی موقع ملا تو بتاؤں گی۔ ان لوگوں کے بہت قرض واجب ہیں بہت سے لوگوں کی طرف۔ وہ اپنا سیل فون اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ انہیں سیف الرحمان کے ساتھ ایک ڈنر پر جانا تھا۔ از شی میٹ؟ رمیسا نے شہزاد کی طرف دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ لیو اٹ رومی، ٹیک اٹ ایزی میری جان۔ شہزاد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ انسانیت بھی کسی چڑیا کا نام ہے، یوں کسی کی موت پر ایسے خوش ہوتا ہے کوئی؟ رمیسا کے تو ویسے ہی اعصاب تنے ہوئے تھے، اس لیے سارا غصہ ٹینا بیگم پر آ رہا تھا۔ تم ان کو چھوڑو، اپنا خیال رکھو، آنکھوں کے نیچے حلقے کتنے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ شہزاد نے دانستہ اس کی توجہ دوسری جانب کرنے کی کوشش کی، لیکن رمیسا اس وقت شدید قسم کی کھولن کا شکار تھی۔ ٹی وی سکرین پر میر فیملی کے افراد میں ارسل کا نام ان کے نواسے کی حیثیت سے بار بار آ رہا تھا، اور اس وقت ان کے گھر کے باہر کے لائیو مناظر دکھائے جا رہے تھے۔ جب اس نے ارسل کو میر برہان کے پاس کھڑے دیکھا اور فوراً ہی اس کا نمبر ملایا، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس نے خود ارسل کو اپنا سیل فون جیب سے نکال کر اپنی کال کاٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس وقت اچھے خاصے اضطراب کا شکار لگ رہا تھا۔ مجھے مسز قریشی کی طرف جانا ہے رومی۔ شہزاد اپنا سیل فون اٹھا کر کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پر ہلکی سی تفتیش تھی۔ خیریت؟ آئی ڈونٹ نو، وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ اس کی نظریں سیل فون پر آئے ہوئے ہادی کے ٹیکسٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے اسے فوراً اپنے گھر آنے کی ریکویسٹ کی تھی۔ وہ ہادی کے اس اچانک میسج پر دل ہی دل میں پریشان ہوتی ہوئی گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل آئی۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی گاڑی جیسی مسز قریشی کے گھر میں داخل ہوئی، سامنے حمزہ کی گاڑی دیکھ کر اس کے قدم رکے۔ اس کا مطلب تھا وہ بھی اس وقت یہاں موجود تھا۔ شہزاد نے جب سے اسے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا تب اس کی اپنی نیندیں حرام ہو چکی تھی، لیکن اس لیے اس لڑکی سے زیادہ پریشانی کی بات حمزہ کی نظروں میں موجود اجنبیت اور بیگانگی تھی۔ اسے علم تھا وہ اس کی کوئی کولیگ یا دوست بھی ہو سکتی ہے، اور شہزاد اس معاملے میں قطعاً بھی نیرو مائنڈڈ نہیں تھی، لیکن وہ اس طرح اسے نظر انداز کرے یہ بات اس کے لیے تکلیف دہ تھی۔ وہ اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے سٹنگ روم میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی اسے حیرت کا دھچکا لگا۔
मिसेस कुरैशी हाथ में टिश्यू पकड़े अपने आंसू साफ कर रही थी। उनके बिल्कुल बराबर में कुछ खफा खफा सी मनाहिल और सामने वाले सोफे पर हादी और हमजा बराजमान थे। उसे देखते ही हमजा ने अपना साइड पर रखा सेल फोन उठाकर खुद को मसरूफ दिखाई देने की एक्टिंग शुरू कर दी थी। थैंक्स गॉड आप आ गई शेरी, आप ही समझाए मॉम को। हादी उसे देखकर बेख्तियार खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी का अंसर गालिब था। मिसेस कुरैशी सब ठीक है ना? शहजाद के लिए उन जैसी मजबूत एसाब की हामिल औरत की आंखों में आंसुओं का देखना इंतहाई अचंभे की बात थी। इसलिए वो परेशानी से मनाहिल से मिली जो खुद भी अफसुर्दा दिखाई दे रही थी। जरा सी बात को हवासों पर सवार कर रखा है इन्होंने। हादी के लहजे में माँ के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। ये ज़रा सी बात नहीं है हादी, वो एकदम भड़क उठी। मॉम ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है जिसको अपने हवासों पर सवार किया जाए, उसने दो बदो जवाब दिया। याद रखना अगर दुरे शिवार को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। वो अपने आंसुओं पर कुछ हुज्जल सी होती हुई नागवारी से बोली, जबकि शहजाद ये सारा किस्सा समझने से कासिर थी। मम्मी समझा कर बेचा है उसे, और वैसे भी वो मर जाएगी लेकिन मेरा नाम नहीं लेगी अपने ख़ानदान के सामने। हादी की बात पर मनाहिल ने बुरा सा मुंह बनाया। बेफिक्र है, ये सारी खाक मेरे ही सर में डलेगी। वो बेजारी से गोया हुई। ले अब ये मोहतरमा खफा होगी, शाम से यही सिलसिला चल रहा है। एक का किबला दुरुस्त होता है तो दूसरा रुख मोड़ कर खड़ा हो जाता है। वो हल्का सा झुंझला गया। मेरा ख्याल है तुम इन ख्वातीन को बैठकर अकेले में बात करने दो। हमजा अपनी पैंट की जेबों में हाथ देकर खड़ा हुआ। उसने एक दफ़ा भी निगाह उठाकर शहजाद की तरफ नहीं देखा था। वो दानस्ता उसको नज़रअंदाज कर रहा था। शहजाद के अंदर छन करके कुछ टूटा। वो अपने सेलफोन पर आने वाली कॉल की तरफ मतवज्जे हो गया और बात करते हुए लिविंग रूम से निकल गया। शहजाद को थोड़ी ही देर बाद मिसेस कुरैशी की परेशानी का मुकम्मल पता चल चुका था, और एक घंटे के बाद जब वो उन्हें अच्छी तरह से तसल्ली देकर उनके पास से उठी तो वो काफ़ी रिलैक्स हो चुकी थी और इस बात पर शर्मिंदा हो रही थी कि हादी ने उसे रात के इस वक्त ख्वामखा से जहमत दी। शहजाद ने जैसे ही लॉन में कदम रखा, सामने हमजा और हादी दोनों वहां मौजूद कॉफ़ी पी रहे थे। हमजा ने सिर्फ एक निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उस एक नज़र में इस कदर लाताल्लुकी थी कि शहजाद को अपना दिल खाई में डूबता हुआ महसूस हुआ। आप जा रही हैं? मम्मी कुछ रिलैक्स हुई कि नहीं? हादी उसे देखते ही फिक्रमंद अंदाज में खड़ा हुआ। डोंट वरी, ऐसे ही थोड़ा स्ट्रेस ले गई थी लेकिन अब काफ़ी रिलैक्स है वो। शहजाद ने भी इस बार हमजा को मुकम्मल इग्नोर किया। थैंक यू सो मच शेरी, मुझे पता था आप उन्हें कन्विंस कर लेंगी, इसलिए ना चाहते हुए भी आपको टेक्स्ट कर बैठा। वो हल्का सा शर्मिंदा हुआ। इट्स ओके हादी, मिसेस कुरैशी के लिए तो मैं हर वक्त मौजूद हूँ। वो फीके से अंदाज में मुस्कुराई और उसकी इस बात पर हमजा ने बड़ी जिताती हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। ऐन उसी लम्हे शहजाद की निगाहें उससे मिली। वो उसकी निगाह के सभी जावियों को समझती थी और ये कैसे मुमकिन था कि वो उस वक्त उसमें मौजूद तंज की आमेजिश को महसूस न कर पाती। ओके हादी, मैं भी निकलता हूँ, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। हमजा भी हाथ में पकड़ा कॉफ़ी का खाली कप मेज़ पर रखकर एकदम उठा तो शहजाद के साथ साथ हादी ने भी ताज्जुब भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो कंधे उचका कर उन्हें खुदाफिज कहकर अपनी गाड़ी लिए बाहर निकल आई। वो अपनी सोचों में गुम ड्राइव कर रही थी जब उसे हमजा की गाड़ी अपने गाड़ी से थोड़ा फासले पर महसूस हुई। वो उसे फॉलो कर रहा था और शहजाद के चेहरे पर भी साख्ता हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। अगरचे वो काफ़ी महारत के साथ उसके पीछे था, लेकिन उसकी गाड़ी को अगर शहजाद ही ना पहचान पाती तो उनके दरमियान मौजूद मोहब्बत की सच्चाई पर उंगली उठाई जा सकती थी। उसका घर शहजाद के घर से मुख्तलिफ सेक्टर में था और वो मुसलसल उसके पीछे था। इस्लामाबाद की रोड्स पर रात को ट्रैफिक ना होने के बराबर होती थी, इसलिए हमजा के लिए ख़ुद को उसकी नज़रों से ओझल रखना खासा मुश्किल हो रहा था। वो बैक मिरर से अब बाकायदा उसकी उस हरकत को एंजॉय कर रही थी। उसे पहली दफ़ा अपना जहन थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। यकीनन उसके दिल में उसके लिए कुछ था, तभी तो रात के इस पैर वो उसके पीछे था और उसे यकीन था कि वो उसे घर तक पहुँचाए बगैर वापस नहीं जाएगा। जैसे ही वो अपनी गली में दाखिल हुई, हमजा की गाड़ी तेज़ी से उसे ओवरटेक करके आगे निकल गई। उसके साथ ही शहजाद के दिल में उसके लिए मौजूद बदगुमानी के रंग भी खासे मानीत पड़ गए। आज उसके लिए इतना ही काफ़ी था। बड़ी हवेली में क़यामत ज़ुग़रा का मंजर था। ऐसा लगता था जैसे पूरा शहर यहाँ उमड़ आया हो। जवान मौत पर कुछ लोग तो हकीकतन अफसुर्दा थे तो कुछ मुखालफिन ऐसे मौके पर भी दिल में खुश हो रहे थे कि उस ख़ानदान के साथ बहुत अच्छा हुआ। मीर मोहतशम के कंधे झुके हुए, लेकिन हाकिम साहब का तनतना अभी भी बरकरार था।
ان کا سیاسی حلقہ احباب تو تھا ہی، لیکن اس وقت ان کے سپورٹرز، رشتہ دار اور ملنے ملانے والوں کی بھی بہت بڑی تعداد یہاں موجود تھی۔ وہاں موجود لوگ میر وحاج کے بارے میں طرح طرح کی کیا سرائیاں کر رہے تھے، اور حاکم صاحب کے کچھ سیاسی حریف تو دبے دبے لفظوں میں یہاں تک کہہ رہے تھے کہ اس خاندان نے محض ہمدردی کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے گھرانے کے ایک فرد کی قربانی دی ہے، کیونکہ گھٹیا قسم کی سیاست میں کوئی رشتہ انسان کا اپنا نہیں ہوتا۔ جب دماغوں پر اقتدار کی ہوس ہو تو انسان سب سے پہلے اپنے برے بھلے کی تمیز ہی کھوتا ہے، اور انسانی تاریخ گواہ ہے کہ اکثر خونی رشتے اپنے قریبی رشتوں کے خون کا خراج دے کر ہی اس مقام تک پہنچے تھے۔ جنازے سے 1 گھنٹہ پہلے درِ شیوار پیلے رنگ کی ٹیکسی میں بڑی حویلی پہنچی تو اسے گیٹ پر سیکیورٹی گارڈز نے روک لیا۔ وحاج میر کے قتل کے بعد تو ویسی پولیس خاصی الرٹ تھی، اور حاکم صاحب کا اپنی ذاتی اثر و رسوخ کون سا کم تھا، اس لیے چند ہی گھنٹوں میں ان کے گھرانے کے کئی افراد کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ حویلی کے لان میں جہاں میت رکھی تھی وہاں صرف خاص لوگوں کو جانے دیا جا رہا تھا، جبکہ عوام الناس کے لیے سامنے خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر انتظامات کیے گئے تھے۔ حویلی کے سامنے والی روڈ پر ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں۔ ایک طرف مختلف چینلز کے نمائندے کھڑے تھے جو وہاں پہنچنے والی ہر اہم شخصیت سے اس واقعے پر ان کا موقف جاننے کے لیے بے چین تھے، تو دوسری طرف لائیو کوریج دکھائی جا رہی تھی۔ درِ شیوار کو اس بات کا قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ اپنے گھر میں جانے کے لیے اسے وہاں موجود لیڈیز پولیس کو اپنی شناخت کروانا ہوگی۔ اس نے سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر کے ساتھ خود کو سر سے پاؤں تک لپیٹا ہوا تھا، اور چہرے پر بھی نقاب تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے گھر کا کوئی بھی فرد اسے آسانی سے پہچان سکتا تھا، اس لیے وہ نظریں جھکائے گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے اسلام آباد سے ملتان اور ایئرپورٹ سے حویلی پہنچنے میں 3 گھنٹے لگے تھے۔ ہادی نے اپنے تمام سورسز کا استعمال کر کے اسے پہلی فلائٹ سے بھجوا دیا تھا۔ وہ اس وقت لیڈیز پولیس کے ساتھ اندر جانے کے لیے بحث کر رہی تھی، اور یہ منظر ارسل نے قدرے فاصلے سے حیرانگی سے دیکھا، اور سامنے موجود لڑکی کو دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا وہ ادھر آیا، اسے ایک دم اپنے سامنے دیکھ کر درِ شیوار ہلکا سا سٹپٹائی، لیکن اس نے جلدی خود کو سنبھال لیا۔ دوسری طرف ارسل کی نظریں جیسی اس کے ساتھ ملی، اس کا دماغ بھگ کر کے اڑا، اور چند لمحے تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ اس سچویشن پر کیسا ری ایکٹ کرے، لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ پاگل ہو گئی ہو درِ شیوار، کیا کرنے آئی ہو تم یہاں؟ اس کی رگ رگ میں قہر سما گیا۔ اس نے چند گہری سانسیں بھر کر خود کو پرسکون کیا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس سچویشن میں درِ شیوار کا آنا ایک اور قیامت برپا کر سکتا تھا، لیکن آگے بھی درِ شیوار تھی، جس کی آنکھیں اگرچہ شدت گریا کی وجہ سے متورم تھی، لیکن ان میں موجود بغاوت اور اعتماد جو کا تو تھا۔ مجھے حویلی کے اندر لے چلو ارسل، وحاج بھائی کو آخری دفعہ دیکھنا ہے مجھے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے جذبات پر قابو نہ پا سکی، پرحدت قطرے اس کی گالوں پر لڑک گئے۔ لیڈیز پولیس کو شاید اندازہ ہو گیا تھا اس خاتون کا تعلق بھی اسی خاندان سے، اس لیے وہ تھوڑا ہٹ کر کھڑی ہوگی، اب تجسس بھرے انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم ایک ایسا عذاب ہو جو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ وہ غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا سگا بھائی مرا ہے ارسل، کوئی مجھے یہاں آنے سے روک سکتا ہے؟ درِ شیوار رو پڑی اور اس کا دل تھوڑا نرم ہوا۔ اب چلو میرے ساتھ، اور خبردار کسی کے سامنے کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کسی کو بھی علم نہیں کہ تم کیا کارنامہ سر انجام دے چکی ہو۔ وہ غصے سے اس کا بازو پکڑ کر حویلی کے پچھلی سائڈ والے دروازے کی طرف بڑھا۔ خدا کے لیے ارسل مجھ پر رحم کرو، ورنہ میں مر جاؤں گی، مجھے وحاج بھائی کو دیکھنا ہے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ ساری زندگی تمہارے یہی الٹے سیدھے کاموں نے ہمیں ذلیل کروایا ہے۔ وہ سلگ اٹھا۔ شامیر اور برہان دونوں بے شمار لوگوں کے ساتھ لان میں کھڑے تھے۔ انہوں نے تعجب سے ارسل کے ساتھ موجود مکمل پردے میں کسی خاتون کو دیکھا، جس کا بازو غصے سے پکڑے ہوئے وہ تقریباً گھسیٹتے ہوئے حویلی کی پچھلی سائڈ سے اندر کی طرف لے جا رہا تھا۔ شامیر نے اس کی پیروی کی، اور برہان کچھ لمحوں کے لیے وہی سوچ میں گم ہوئے اور پھر خود بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ ارسل انتہائی مشتعل انداز میں اسے لے کر تاجدار بیگم کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں ان کی خراب حالت کے پیش نظر خاندان بھر کی خواتین کا داخلہ ممنوع تھا۔ ان کے پاس اس وقت انابیہ تھی، جو ارسل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتی درِ شیوار کو دیکھ کر حواس باختہ ہوئی، اس کی ٹانگیں سن ہو گئی۔ لو دیکھ لو، ہمارا تماشا یہی دیکھنے آئی ہو نا؟ ارسل نے غصے کی انتہا کو چھوتے ہوئے اسے دھکا دینے کے انداز میں اندر کیا،
جبکہ درے شیوار اس وقت کسی بھی ذلت یا بے عزتی کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ اسے اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ اس گھر میں اس کا استقبال بدترین انداز میں کیا جائے گا۔ اس کی نظریں تاجدار بیگم پر پڑی اور اس کے دل پر گویا گھونسا پڑا۔ امی، درے شیوار جذباتی انداز میں تاجدار بیگم کی طرف بڑھی، جو اس وقت نیند کے انجیکشن کے زیر اثر سو رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پر پھیلی زردی اور صدمے کی کیفیت اتنی نمایاں تھی کہ درے شیوار کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ ارسل کے پیچھے کمرے میں داخل ہوتا شامیر بھی سامنے کا منظر دیکھ کر بھونچ کا رہ گیا۔ درے شیوار تاجدار بیگم کا ہاتھ پکڑے بری طرح سے رو رہی تھی۔ شامیر کے اندر طیش کی لہر نمودار ہوئی۔ وہ مشتعل انداز میں اس کی طرف بڑھا اور انتہائی غیظ کی کیفیت میں درے شیوار کا گلا پکڑ لیا۔ وہ جو اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اس کی آنکھیں ابل کر باہر آئیں اور گلے سے ایک بھینچی ہوئی آواز نکلی، کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو گھٹیا لڑکی؟ تمہاری جرت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ شامیر اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ پاگل ہو گئے ہو شامیر؟ کیا گھر میں ایک نیا تماشا شروع کرو گے؟ ارسل نے بھاگ کر اس کی گردن شامیر کے ہاتھوں سے چھڑائی۔ درے شیوار کا منہ سرخ ہو چکا تھا اور وہ بری طرح سے کھانس رہی تھی۔ انابیہ نے خوفزدہ انداز میں یہ منظر دیکھا اور رہی سے ہی کسر برہان کی آمد نے پوری کر دی۔ وہ خود شوق نظروں سے سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے، جبکہ شامیر اندرونی کیفیت کے زیر اثر اپنی مٹھیاں بھیج رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وحاج کے ساتھ ساتھ درے شیوار کو بھی زندہ ہی دفن کر دے۔ اس پر اپنے غصے پر قابو رکھنا ناممکن ہو رہا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اس منحوس کو، اس نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ شامیر ایک دفعہ پھر اسے مارنے کے لیے لپکا تو ارسل بیچ میں آ گیا۔ برہان ساری بات سمجھ چکے تھے اور دماغ ان کا بھی کھول رہا تھا۔ برہان بھائی پلیز اس بے وقوف کو سمجھائے، کیوں ایک نئی مصیبت کھڑی کر رہے ہمارے لیے؟ ارسل جھنجھلا گیا۔ کہاں سے آئی ہو تم؟ برہان نے ذرا سختی سے شامیر کا بازو پکڑ کر سائڈ پر کیا اور درے شیوار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے پوچھا۔ وہ خود بھی اس وقت شدید طیش کے عالم میں تھے، لیکن شامیر سے زیادہ موقع کی نزاکت کو سمجھتے تھے۔ کوئی غلط کام نہیں کیا میں نے، مناہل کے پاس تھی میں۔ درے شیوار نے برہان کی سماعتوں میں بم پھوڑا۔ برہان کا رنگ اڑا اور انہوں نے سخت بے یقینی اور صدمے کسی کیفیت کے ساتھ اپنی بہن کو دیکھا جس نے ان کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ کچھ لمحے سانس روکے اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ وہ ایک انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ برہان کے دماغ میں عجیب سے خیالات کی الغار ایک ساتھ ہی ہوئی کہ کیا یہ مناہل کی سازش تھی؟ اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ من میں کوئی پھانس تھی جس کی چبھن ایسی شدید تھی کہ سانس لینا دشوار ہو گیا۔ کون ہے یہ مناہل؟ شامیر نے زہر آلود لہجے میں پوچھا۔ برہان بھائی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس کی آواز میں ایسی تلخی تھی کہ برہان کے ساتھ ساتھ انابیہ بھی اسے دیکھتی رہ گی۔ میں اب بھی کہتی ہوں خدا کی قسم میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ اس کے لہجے کا بوجھل پن سبھی کو برا لگا۔ میں مانتی ہوں میں نے آپ سب کے ساتھ بہت برا کیا، لیکن میں اپنی غلطی پر سخت شرمندہ ہوں۔ مجھے مار دے لیکن یہاں سے جانے کا مت کہے۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ شامیر تم اور ارسل جنازہ تیار ہے اور تم لوگ اسے آخری دفعہ وحاج بھائی کا چہرہ دیکھا، باقی حساب کتاب بعد میں ہوں گے۔ برہان نے نظریں چرا کر کہا اور درے شیوار سوکھی لکڑی کی طرح چڑکی۔ وہ اب بلند آواز میں سسکیاں لے رہی تھی۔ لیکن برہان بھائی، داجی اور بابا، شامیر ہکلایا، میں سب کو ہینڈل کر لوں گا، لیکن تم میں سے کوئی بھی اب اوور ری ایکٹ نہیں کرے گا۔ ویسے بھی خواتین بار بار اس کا پوچھ رہی ہیں۔ برہان نے اپنی بات مکمل کی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ شامیر بے یقینی سے ارسل کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ دونوں مناہل نام کی کسی بھی خاتون سے واقف نہیں تھے، صرف انابیہ اسے اچھی طرح سے جانتی تھی، اور وہ یہ نام سننے کے بعد سر جھکائے مسلسل اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو گھور رہی تھی، اور ایک لمحے کو بھی اس کی نگاہوں کا ارتکاز نہیں ٹوٹا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی مناہل کے نام پر برہان کے جلتے وجود پر ایک دم سے برف کیوں آن گری تھی۔ مارتھا اور جارج کی سرد نگاہیں مونیکا اور ذوالکفل پر جمی ہوئی تھی۔ اگرچہ دونوں کا استقبال یہاں بھی خوش دلی سے نہیں ہوا تھا، لیکن کم از کم انہیں اس ذلت اور اذیت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا جو بڑی حویلی والوں نے ان کے نصیب میں لکھ دی تھی۔ دونوں دل سے ان سے شرمندہ تھے اور اس وقت نگاہیں جھکائے بیٹھے تھے۔ آپ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیں، لیکن میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گی۔ مونیکا کا لہجہ ندامت سے پر تھا۔ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا ہم اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ مارتھا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ وہ آج بغیر بتائے اپنے شوہر کے ساتھ ان کے گھر آ چکی تھی۔
میں اس چیز کے لیے بہت شرمندہ ہوں آپ سے۔ مونیکا کا سر مزید جھک گیا۔ پورے خاندان نے ہمارا بائیکاٹ کر رکھا ہے اور تمہارے باپ کے پہلے مسائل کم تھے جو تم مزید ان میں اضافہ کرنے چلی آئی ہو۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھے جارج نے بھی ناراضگی سے گفتگو میں حصہ لیا۔ آئی ایم سوری بابا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، اگر میں ذوالکفل سے شادی نہ بھی کرتی تو اپنی کمیونٹی کے کسی لڑکے سے شادی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی، کم از کم میری زندگی میں۔ اس نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ اس کی بات پر اس کے والدین چونکے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ انہوں نے ناگواری سے پوچھا۔ میں نے ان سے شادی کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ذوالکفل نے میری درخواست پر مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، اور اس بات پر ان کا بھی پورا خاندان ان سے خفا ہے۔ مونیکا نے اصل بات بتائی تو کچھ لمحے تک اس کے والدین تو گویا قوت گواہی سے محروم ہو گئے۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم نے اپنا مذہب کسی لڑکے کے لیے نہیں چھوڑا؟ جارج نے جانچتی نگاہوں سے بیٹی کو پرسکون چہرہ دیکھا۔ ہرگز نہیں، مجھے اسلام قبول کرنا ہی تھا، اس کے بعد کسی بھی مسلم لڑکے کو اپنی زندگی کا ساتھی بناتی، وہ کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے دو ٹوک انداز پر مارتھا اور اس کے شوہر کو چپ لگ گئی، کیونکہ مونیکا کا لہجہ اس کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ میں بھی آپ لوگوں سے بہت شرمندہ ہوں، اور مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ہمیں کھلے دل سے معاف کر دیں۔ ذوالکفل نے نرم لہجے میں ان دونوں کو مخاطب کیا تو انہوں نے چونک کر اس نوجوان کو دیکھا۔ ذوالکفل کی گفتگو اور رکھ رکھاؤ سے انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا تعلق کسی ٹھیک ٹھاک گھرانے سے ہے۔ ان کی بیٹی نے سوائے مذہب کے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے، اب ہم اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ جارج نے سب سے پہلے ہتھیار ڈالے۔ لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا، ذوالکفل نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ اب یہ خوش رہے یا نہ رہے اس کی قسمت، اب اس کے لیے واپسی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ جارج نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن میری دلی خواہش ہے کہ آپ لوگ مجھے دل سے معاف کر دیں۔ مونیکا نے جذباتی انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ خداوند سے ہماری دلی دعا ہے کہ تم جہاں رہو خوش رہو۔ جارج نے نظریں چرا کر کہا۔ وہ ان کے دل کا ٹکڑا تھی اور وہ زیادہ دیر تک اس سے خفا نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے معاف کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں تم دونوں کے لیے کمرہ سیٹ کرواتی ہوں۔ مارتھا بھی کچھ سوچ کر کھڑی ہوئی، اور ان کے منہ سے نکلنے والے اس جملے نے دونوں کو پرسکون کیا۔ رات کے وقت جب سرد موری کی برف کافی حد تک پگھل چکی تھی، مونیکا باورچی خانے میں اپنی ماں کے پاس چلی آئی۔ اسے ایک ہی گھنٹے میں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا یہ فیصلہ حقیقتاً اس کے خاندان کو خاصا مہنگا پڑا ہے۔ اس گھر کا کیا بنا؟ وہ لوگ جو دھمکیاں دے رہے تھے؟ مونیکا کو ایک دم یاد آیا کہ جب وہ یہ گھر چھوڑ کر گئی تھی تو اس وقت یہ مسئلہ خاصے زور و شور سے چل رہا تھا۔ اس مولوی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ پچھلے 1 ماہ سے اپنے گاؤں گیا ہوا ہے، لیکن ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہے۔ مونیکا نے روٹی توے پر ڈالتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، کون لوگ ہیں اس کے پیچھے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہمارے گھر پر بڑی حویلی والوں کی نظر ہے اور وہ یہاں پر کوئی پلازا کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ مولوی تو صرف مڈل مین تھا، اور اس کو ہر قیمت پر یہ کمرشل جگہ خالی کروانے کے آرڈرز ملے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہر قیمت پر اسے بنانا چاہتے ہیں، مارتھا نے پریشانی سے بتایا۔ وہ بڑی حویلی کے شاہ صاحب؟ مونیکا کا دل ایک دم دھڑکا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس حویلی میں اس کا سسرال آباد ہے، اور اس بات سے ابھی اس کے والدین آگاہ نہیں تھے کہ ذوالکفل کا تعلق اسی شہر کے ایک نامور خاندان سے ہے۔ اس شہر میں ان کے علاوہ کون اتنا لالچی اور خود غرض ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کمزور اور غریب لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، خداوند انہیں ذلیل و خوار کرے۔ مارتھا کی رائے ان کے بارے میں خاصی منفی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ نظریں چرا کر بولی۔ اس علاقے کا بچہ بچہ جانتا ہے، یہاں پر ان کی حکومت چلتی ہے، اور ان کی مرضی کے بغیر تو یہاں پرندہ بھی نہیں پر مار سکتا۔ وہ بیزاری سے بولتی ہوئی مونیکا کی پریشانی میں اضافہ کر گئی۔ آپ پریشان مت ہو، میں ذوالکفل سے بات کر کے یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ کچھ دیر سوچ وچار کے بعد مونیکا نے ماں کو تسلی دی۔ وہ بیچارہ کیا کر لے گا، اسے کیا پتا ان حویلی والوں کی گھٹیا حرکتوں کا۔ ان سے زیادہ حویلی والوں کو اور کوئی نہیں جان سکتا۔ مونیکا کی بات پر روٹی بیلتی ہوئی اس کی ماں چونکی۔ کیا مطلب؟ تمہارا شوہر کیسے جانتا ہے ان کو؟ ان کی فکر مندی فطری تھی۔ اس لیے کہ یہ حویلی والوں کا ہی خون ہے، میرا مطلب ہے شاہ جی اس کے سگے والد ہیں۔ مونیکا کی بات پر مارتھا کا ہاتھ کانپا اور روٹی ہاتھ سے چھوٹ کر شیلف پر جا گری، اور ان کا ہاتھ گرم توے سے ٹکرایا، اور انہوں نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کیا جو اس وقت آگ کی حدت سے سرخ ہو چکا تھا، لیکن یہ حدت اس آگ سے کم تھی جو مونیکا کی بات سن کر ان کے دل میں اٹھی تھی۔
کمرے میں ٹہلتے ہوئے شہزاد کو 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ یہ اس کی شروع سے عادت تھی، وہ جب بھی کسی چیز پر غور و فکر کرتی تو اٹھ کر ٹہلنے لگتی اور دماغ میں اس وقت اسی مسئلے سے تعلق رکھنے والی چیزیں چل رہی ہوتی اور کوئی نہ کوئی حل جب تک نکل نہ آتا وہ سکون سے نہ بیٹھ پاتی۔ اسے آج حقیقتاً درِ شیوار کے بارے میں جان کر حیرت ہوئی، اگرچہ وہاج کی موت نے اسے بھی پریشان کیا تھا، کیونکہ صندل کیس کا اہم ملزم ہی اگر بیچ سے نکل جاتا تو باقی کیس کی کوئی وقت ہی نہیں رہتی۔ لیکن اس سے بھی پریشان کن درِ شیوار کی بغاوت تھی، اور وہ مر کر بھی اس بات کا یقین نہیں کر سکتی تھی کہ اس خاندان کی کوئی لڑکی اس حد تک نڈر ہو سکتی ہے۔ اسے اب پہلی بار احساس ہوا تھا کہ مسز قریشی نے اتنے عجلت بھرے انداز میں صندل کیس کو لانے کا فیصلہ کیوں کیا تھا، کیونکہ اس موقع پر میر فیملی کو کسی اور مسئلے میں سلجھانا ضروری تھا اور وہ اپنی حکمت عملی سے اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی لڑکے کی شے کے بغیر کوئی لڑکی اتنا بڑا قدم اٹھا لے؟ اس سوچ نے اسے الجھا دیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں مسز قریشی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اسے غلط بیانی کر رہی ہوں؟ شہزاد کو اگلی سوچ نے پریشان کیا، لیکن اس کے دماغ نے فوراً اس چیز کو رد کر دیا۔ نہیں، ان جیسی اصول پسند خاتون ایسے کیوں کریں گی بھلا؟ اس کے دماغ نے دلیل پیش کی۔ مجھے حمزہ سے پوچھنا چاہیے، اس سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا کہ اصل سچویشن کیا ہے۔ اس نے جیسے ہی سیل فون اٹھایا تو اسے یاد آیا ان دونوں کی تو آپس میں ناراضگی چل رہی ہے۔ وہ ہلکی سی کوفت کا شکار ہوئی۔ اس نے کچھ لمحے سوچا اور پھر تھک ہار کر حمزہ کا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر اس کی کال کاٹ دی گئی۔ شہزاد کو اپنی شدید قسم کی ہتک کا احساس ہوا۔ اس نے غصے سے کانٹیکٹ لسٹ نکالی اور اس میں سے حمزہ کے سارے نمبر ایک ایک کر کے ڈیلیٹ کر دیے۔ وہ اب خود بھی اس سے ناراض ہو چکی تھی۔ اسی وقت ملازمہ ہلکا سا دروازہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر تشویش اور پریشانی کا عنصر غالب تھا۔ شہزاد اس کا چہرہ دیکھ کر چونکی۔ کیا ہوا رشیدہ، سب خیریت تو ہے نا؟ رمیسا بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شام سے الٹیاں کر رہی ہیں وہ۔ رشیدہ کی اطلاع پر اسے کرنٹ لگا۔ تم نے موم کو نہیں بتایا؟ وہ دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی پریشانی سے بولی۔ وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی۔ شہزاد نے کمرے کے دروازے سے پلٹ کر وال کلاک کی طرف دیکھا۔ اس وقت رات کے 12:15 بج رہے تھے۔ وہ لاپرواہی سے سر جھٹک کر رمیسا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت اس کے لیے سب سے اہم اس کی بہن تھی، اور اتنا تو وہ بھی جانتی تھی رومی کی کنڈیشن دن بدن گر رہی ہے، اور وہ اس کے اور موم کے بار بار کہنے کے باوجود ان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی۔ شہزاد جس وقت کمرے میں داخل ہوئی اس وقت رمیسا واش روم میں تھی اور دروازہ بند تھا۔ وہ پریشانی سے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا سیل فون سائڈ میز پر رکھا ہوا تھا اور اس وقت اس پر ارسل کا نام بلنک کر رہا تھا۔ چونکہ فون سائلنٹ موڈ پر تھا اس لیے اس کی آواز رمیسا تک پہنچنے سے قاصر تھی۔ شہزاد کو یہ نام دیکھ کر تھوڑا عجیب سا احساس ہوا۔ اس کے دماغ میں حمزہ کے کہے ہوئے جملے گونجے۔ کال ایک دفعہ آ کر بند ہو چکی تھی اور ٹھیک 1 منٹ کے بعد دوبارہ سے وہی نمبر اسکرین پر بلنک کرنے لگا۔ شہزاد نے کال اٹینڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے آہستگی سے کال اٹینڈ کر کے سیل فون اپنے کان سے لگا لیا۔ رشیدہ منتظر نگاہوں سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ شہزاد نے اسے انگلی کے اشارے سے باہر جانے کو کہا۔ دوسری طرف موجود ارسل وہاج کی تدفین اور مہمانوں سے نمٹ کر اسے کال کرنے خاص طور پر لان میں آیا تھا۔ اسے رومی کی صبح سے آنے والی 20 کال سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نہ صرف اس کے لیے پریشان تھی بلکہ ہو سکتا ہے اس سے ٹھیک ٹھاک خفا بھی ہو۔ شہزاد نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی وہ منہ سے ایک لفظ نہیں بولی، جبکہ دوسری جانب موجود ارسل اس کی خاموشی کو اس کی ناراضگی سمجھ کر شروع ہو گیا۔ آئی ایم سوری میری جان، مجھے پتہ ہے تم مجھ سے ٹھیک ٹھاک خفا ہو، لیکن بائی گاڈ ایسی سچویشن میں پھنسا ہوا تھا کہ بالکل بھی تمہاری کوئی کال نہیں لے سکا۔ ہمارا پورا خاندان اس وقت شدید قسم کے جذباتی دھچکے سے دوچار ہے۔ ارسل کے بے تکلفانہ انداز پر شہزاد چونکی۔ پلیز رومی بولو تو صحیح، ٹرسٹ میں یاد جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ اچھا تم یہ بتاؤ گائناکالوجسٹ کے پاس گئی تھی؟ آج ہماری اپائنٹمنٹ بھی تھی۔ ارسل کی اس بات نے شہزاد کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ دی۔ اسے لگا وہ اب کبھی نہیں بول پائے گی۔ رومی میرا نہ صحیح اپنے ہونے والے بچے کا ہی خیال کر لو پلیز، تھوک دو غصہ، کچھ تو بولو۔ میں 2-4 دن میں واپس آنے کی کوشش کرتا ہوں میری جان، پھر بیٹھ کر اس مسئلے کو کوئی سیریس حل نکالیں گے۔ دوسری طرف ارسل اس کے نہ بولنے پر ٹھیک ٹھاک پریشان ہو چکا تھا۔ شہزاد کو لگا جیسے کسی نے خنجر اس کی پیٹھ پہ گھونپ دیا ہو یا کسی نے چھری کے ساتھ اسے ذبح کر دیا ہو۔ اسے رمیسا کی خراب حالت کی اصل وجہ جان کر ایسے لگا کہ وہ کسی دہکتی ہوئی بھٹی میں آن گری تھی۔ اسی وقت رمیسا واش روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور سامنے بیڈ پر بیٹھی شہزاد کے ہاتھ میں اپنا سیل فون دیکھ کر اس کے پاؤں زمین پر جم گئے۔
اسے لگا جیسے وہ قیامت تک اپنے پلکوں کو جنبش نہیں دے پائے گی، کیونکہ شہزاد کی آنکھوں میں اس وقت تنفر، بدگمانی اور ناراضگی کا ایک جہان آباد تھا۔ اس کے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے اور اس کی سرد نظریں رمیسا کے وجود پر گڑی ہوئی تھیں۔